نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جس نے میری کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کیا، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ اهم يقسمون رحمت ربك، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے۔ ورحمت ربك خير مما يجمعون، اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن قرآن کی برکتوں سے مالا مال رہیں، ہمیشہ روشن رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے ہمارا نیند، سونا. جو رات کو ہم آرام کرتے ہیں، جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں. بہرحال گفتگو آج ہم نے نیند پر کرنی ہے. اگر یہ وقت پر لے لی جائے اور وقت پر آرام کر لیا جائے، جسمانی سکون کا ایک زبردست ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بنایا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. کتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کتنا سونا چاہیے، زیادہ سونے کے کیا نقصانات ہیں، نیند کم کرنے سے بندے کی صحت کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو کوشش کریں گے کہ یہ سارے ہی ٹاپک، یہ سارے ہی موضوعات، یہ ساری ہی جہاد ہمارے سلسلے کا حصہ بنے. ابھی سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست کلام میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. یہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے.
جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، دیکھنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہاں دیکھنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، راہ مدینہ کے سب کانٹے ہیں پھول سے، 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 دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، اور ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا،
عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، زخموں سے چور چور ہے جانا ضرور ہے، زخموں سے چور چور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے، زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے، زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، اور عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت، عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت، عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت، عشاق کو تو ملتی ہے غم میں بھی راحت، مگر آتا بڑا سرور ہے جانا ضرور ہے، آتا بڑا سرور ہے جانا ضرور ہے، آتا بڑا سرور ہے جانا ضرور ہے، سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ، 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 قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے، قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار، روضہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے، روضہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے، روضہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے، محراب و ممبر آپ کے ڈوبے ہیں نور میں، محراب و ممبر آپ کے، محراب و ممبر آپ کے، محراب و ممبر آپ کے، محراب و ممبر آپ کے ڈوبے ہیں نور میں، محراب
جالی بھی نور نور ہے جانا ضرور ہے، جالی بھی نور نور ہے جانا ضرور ہے، جالی بھی نور نور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے، مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے، مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، ہم آپ کے حضور ہیں جانا ضرور ہے، ہم آپ کے حضور ہیں جانا ضرور ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، شاہ و گدا فقیر و غنی ہر کسی کا سر، ہم آپ کے حضور ہیں جانا ضرور ہے، ہم آپ کے حضور ہیں جانا ضرور ہے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، بہتر اسی برس ہو تو جلدی بلائیے، التجا حضور ہے جانا ضرور ہے، یہ التجا حضور ہے جانا ضرور ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے، اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، عطار قافلہ تو گیا اب تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے
ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست کلام مدنی چینل کے ناظرین شامل ہوا۔ اللہ کریم ہمیں اس کلام کی برکت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی بار بار ادب والی، ذوق والی، شوق والی، محبت والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ کی جانب تو انسان توجہ کرتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ میرے لیے نعمت ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ابھی تک انسان کی توجہ میں نہیں آ سکی۔ بہرحال نیند ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کی توجہ میں ہے، انسان کی روٹین کا حصہ ہوتی ہے، اور اگر یہ روٹین میں ایڈ رہے تو بہت ساری نعمتوں سے اچھے انداز سے بندہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، کئی مقامات پر رات اور دن کے تبدیل ہونے میں جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو، قرآن آیات کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن لائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ سارا کا سارا دن یعنی جو 24 گھنٹے ہیں یہ دن ہو جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رات لا کے دے، ایسی رات بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، وہ رات کے جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس رات کو لا کے دے سکتا ہے، بندوں کو اس عظیم نعمت سے نواز سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے اگلی آیت میں سورہ قصص آیت نمبر 73 ارشاد ہوتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بھی عطا فرمائی، اس کو آرام دہ بھی بنایا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ رات اتنی وحشتناک ہو کہ بندے خوف کے مارے سو نہ پائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے آرام دہ بنایا ہے، اور پھر اس سے اپنی رحمت میں گنایا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، تمہارے لیے دن کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی ضرور قدر کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ نیند بڑے سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے، زبردست عالم کو، ماہر فن کو اس کا فن بلا دیتی ہے۔ نیند کے وقت پھر وہ ایسا ایکٹیو نہیں ہوتا جیسے عام حالات میں ایکٹیو ہوتا ہے، وہ سب فن اس کا نکل چکا ہوتا ہے۔ نیند انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، اسے موت کی بہن بھی کہا گیا نا۔ موت جب آتی ہے بندے کو تو کیا ہوتا ہے، اس کا جسم بے حس و حرکت پھر پڑا رہتا ہے۔ ایسے ہی جب نیند آتی ہے، اگرچہ یہ ایک پارٹ ہے، اس طرح تو نہیں ہے کہ جیسے روح نکال دی جائے، جسم میں نیند کی کیفیت میں روح تو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بندے کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کیا احساسات ہیں، وہ آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے دل کو سکون دیتا ہے، اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے، اس کے اعضاء نیند کی وجہ سے سکون میں آتے ہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو پھر تھکن دور ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب ہم چاہیں گے کہ یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ ایک تو آیات بینات ہم نے اس حوالے سے
سنیے، اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے کتنی دیر کی نیند ضروری ہے، اور نیند کے کچھ فائدے بھی اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند بھی ہے، جی، اور نیند کو انسان کی زندگی میں رکھا گیا، یہ گویا کہ ہماری فطرت کے اندر شامل ہے کہ کچھ نہ کچھ آرام کر لینا، کچھ نہ کچھ نیند کر لینا، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ نیند مختلف جو ایج ہے انسان کی، اس کے اعتبار سے کتنی نیند اس کو کرنی چاہیے، اس کے جو ہے وہ لکھا ہے، ڈاکٹروں کا کہہ لیں، حکامہ کی کہہ لیں، علماء کا کہہ لیں، اقوال ہیں اس کے اندر مختلف، اور اس میں 19-20 بھی ہو سکتے ہیں کہ بعضوں کی رائے کچھ اور ہو، بعضوں کی رائے کچھ اور ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ نیند جو ہے نا، وہ بزرگوں کا قول ہے کہ ایک جو لسی ہوتی ہے اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں گے نا وہ اتنی لمبی ہوتی جائے گی، یعنی جتنی مرضی لسی بڑھا لیں، پانی ڈالتے جائیں وہ لسی بڑھتی جائے گی۔ ایسے ہی کہتے ہیں جو نیند ہے نا، اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے نا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بعضوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ نیند کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو نیند والی گولیاں کھا کر اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ تو نیند جو انسان کی ضرورت بنائی گئی ہے، تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے، یا مطلب جو ہے نا وہ پلاننگ بنا کے سو جانا کہ بس میں سوتا رہوں گا، تو غفلت کی نیند نہیں سونا ہے، بلکہ نیند کا جتنا تقاضا ہے، جتنی نیند انسان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو سونا ہے۔ صحیح۔ اور غفلت والی نیند نہیں سونا ہے، بلکہ ہوشیاری والی نیند سونا ہے۔ اور نیند تو دیکھیں عبادت بھی ہے کہ اگر اچھے انداز میں نیند اس نیت کے ساتھ سو رہا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو کہ اگر اس لیے نیند کر رہا ہے کہ وہ عبادت میں چستی آئے گی، عبادت میں تقویت حاصل ہوگی اس کو، تو اب ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کوئی سوتا ہے تو یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ تو بہرحال نیند جو ہے وہ ضرورتاً جتنی جسم کا تقاضا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی نیند کرنی چاہیے۔ اس سے کم کریں گے تو بھی پریشانی والا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو وقت کا ضیاع ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ معاملہ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب جو ایج کے اعتبار سے جو طبی تحقیق ہے، اس کے مطابق جو ہے جو کم سن بچے ہیں جی، تو ان کے لیے ہے کہ 12 سے 15 گھنٹے نیند کریں، اور 15 سال سے لے کر جو 40 سال کی ایج ہے، یعنی 15 ایئر سے 40 ایئر تک جو ہے یہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے، اور 40 ایئر کے بعد یعنی 40 سال کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے کی نیند جو ہے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب انسان کے جسم کے تقاضے ہیں، ہر ایک کی طبیعت ہے، اور ہر ایک کی جسم کی ڈیمانڈ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اب جیسے وہ نیند آئی تو سلسلہ ایسا بنا کہ زیادہ نیند آ رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نیند بڑی آ رہی ہے، صحیح، جی سو جائیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب نیند بڑی آ رہی ہے، کہہ رہی جی اور سو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نیند بہت آ رہی ہے، بولے سو جائیں۔ جب تک نیند آتی رہے تب تک آپ کی ضرورت جب تک پوری نہیں ہوتی ہے تو سوتے رہیں، لیکن جیسے میں نے اس میں پہلے میں نے بتا دیا کہ غفلت کی نیند نہیں، یہ نہ ہو کہ بھئی نمازوں کا ٹائم ہے، فرض نماز کا وقت ہے اور نمازوں کا ٹائم بھی یہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو چستی والی نیند، لیکن جو جسم کا تقاضا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے سفر کر کے آتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے خالد بھائی کہ جیسے مسلسل ایک بندہ جاگ رہا ہے، کسی عذر کی وجہ سے جاگ رہا ہے، شب بیداری ہے، شب برات گزری ہے، یا مطلب رات کو عبادت میں گزارا ہے، اس کے بعد دن میں بھی کوئی کام نکل آیا ہے اور دن بھر بھی جاگتا رہا ہے، یا سفر میں تھا صحیح طریقے سے نیند ہی نہیں کر پایا، یا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور جناب وہ گرمی بھی شدید ہے اور وہ پنکھا بھی نہیں ہے تو نیند آ ہی نہیں رہی صحیح طریقے سے، تو اب کیا ہے، یہ جو
نیند نہیں کر پا رہا تو اب جسم کے جو تقاضے ہیں نا، یہ جو کہا کہ بھی اتنے گھنٹے سونا ہے، وہ سو نہیں پا رہا نا صحیح طریقے سے، اب جسم تقاضا کرتا رہتا ہے اس کو کہ بھی یہ نیند پوری کرے اپنی. اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سو لیا، 1 گھنٹہ سو لیا، اس کے بعد پھر کام کرنے لگ گئے اور پھر 1-1.5 گھنٹہ سو لیا. اس طریقے سے ٹکڑوں کے اندر بھی اگر نیند کی ہے تب بھی جو ہے وہ اگر نیند جسم جو ہے وہ تقاضا کر رہی ہے نیند کا بھی تو اب کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ جتنا وہ آرام کر سکتا ہے تو پہلے آرام کر لے، پہلے سو لے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دیگر معاملات کے اندر لے کر آئے تو اللہ نے چاہا تو نشاط رہے گی، ہر کام کرنے کے اندر چستی آئے گی، عبادت کرنے کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوگا. ورنہ کیا ہے ادھر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے اور جناب ساتھ میں اونگ رہا ہے، اسی طریقے سے جناب درس و بیان سن رہا ہے تو اونگ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے میں گیا ہے تو سجدے میں بعض وقت لوگ سو جاتے ہیں. تو نیند جو ہے وہ اس طرح اپنی جو طبعی تقاضے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق نیند کو پورا رکھا جائے اور شیڈول بنایا جائے. اچھا کہ نیند ایسی چیز ہے جس کو شیڈول بنایا جا سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اتنے گھنٹے میں فلاں وقت میں سوؤں گا، اور پھر اپنے آپ پہ بندہ کنٹرول کرے کہ اس وقت میں نہیں سونا ہے، اس وقت میں سونا ہے. اور اگر بندہ اپنی روٹین کو بنا لے گا نا پھر نیند اسی ٹائم پہ آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں. آپ پنجاب چلے جائیں، باب المدینہ کراچی ہے، کراچی میں جناب وہ جلدی بچے سوتے نہیں جناب، بچے نہیں سو رہے، بڑے نہیں سو رہے، جاگ رہے ہیں جناب 12-1 بجے 2 بجے بھی رونق لگی ہوئی ہے، وہ چیز نیند نہیں آتی. اچھا انہی احباب کو اگر آپ پنجاب میں یعنی ایسے ایریا میں بھیج دیں کہ جہاں پہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، آپ چلے جائیں جناب وہ مغرب کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں گے اور عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جناب بالکل سناٹا. اور آپ دیکھ لیں جب آپ وہاں جائیں گے یا آپ کے بچے وہاں پہ جائیں گے تو وہ بالکل سو چکے ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شیڈول کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنی نیند کو کنٹرول بھی کرنا ہے کہ بھی کتنے گھنٹے لمٹ کے اندر رکھنا ہے، نہ زیادہ سونا ہے اور نہ ہی اتنا کم سونا ہے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور پھر معاملات کے اندر آگے ڈسٹربنس ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جو ہے وہ اپنے شیڈول کے اندر جو ہے وہ اس انداز میں کہ عبادات بھی ہماری متاثر نہ ہوں اور اچھے انداز میں اس کو ہم مینج کر کے زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. راشد بھی دیکھا جاتا ہے کہ صبح کے وقت نا جو اٹھنے کا ٹائم بیسیکلی ہوتا ہے اس وقت ذرا نیند مزے کی آ رہی ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی صورت میں کرنا یہی چاہیے کہ تھوڑا اپنے اوپر ایک تو کنٹرول کی ایک کیفیت پیدا کرنی چاہیے. عادت نہیں بنانی چاہیے کہ مجھے صبح روزانہ ہی فجر کے بعد سونا ہی ہے. کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد چاہے آرام بھی کر لیا جائے. لیکن نیند صبح کے وقت کیوں آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس وقت ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان ظاہری طور پر تو اس سے کوئی گناہ کروا نہیں پاتا کہ اسے بدنگاہی کی طرف لے جائے یا اسے اور غلط چیزوں کی طرف لے جائے. تو شیطان اس کے گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے اور وہ گویا تھپکی دیتے ہوئے کہتا بھی سو جا، رات بہت پڑی ہے، آرام کر. تو اب اس طرح بندہ جب وہ سوتا رہتا ہے، شیطان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیند اس پر طاری رہے، مزے سے سوتا رہے اور اس کی نمازیں قضا ہو جائیں. تو اب عادت بھول جائے. ہاں، تو اب اس وقت بندہ اب اگر فجر کے وقت میں صبح کے وقت میں اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ جو ہے، گانٹھ جو ہے، یہ بھی کھل جاتی ہے اور بندہ پھر حشاش بشاش صبح کرتا ہے. اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو اب اس نے یہ کام کر بھی لیا نا تو اب اسے مزید عبادت میں نہ لگے، کیونکہ صبح کا وقت بڑی برکت والا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص صبح کے وقت میں دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت نازل فرما. تو یہ صبح کا جو وقت ہے یہ برکت والا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، حافظہ بھی انسان کا اس وقت مضبوط اس طور پر ہوتا ہے کہ اگر اس وقت بندہ یاد کرتا ہے تو یاد چیزیں جلدی ہوتی ہیں. خاص طور پر جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، جو طلبہ
پڑھتے ہیں تو اگر وہ فجر کے بعد سبق یاد کرنے کی روٹین بنائیں تو انشاءاللہ الکریم بہت اسے مفید پائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ نیند اگر اپنے مقررہ وقت میں لی جائے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں، اور اگر مقررہ وقت سے ہٹ کر اگر نیند کی جائے تو اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ سونے سے پہلے سونے کا ماحول بھی تو بنا لیا جائے۔ جی، جسم چاہ رہا ہوتا ہے سونا اور دماغ چاہ رہا ہوتا ہے نہیں ابھی جاگنا ہے، تو کبھی موبائل ہاتھ میں ہے، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے، کسی الجھاؤ میں، دماغ وہاں لگا ہوتا ہے اور بس بستر پر جسم ہی پڑا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی کہ میں اب سو بھی جاؤں۔ کسی گیم میں اٹکے ہوئے ہیں تو جب تک یہ لیول پورے نہیں ہوں گے تب تک نہیں سوئیں گے، تو اس کشمکش میں بھی تو بندے کا نقصان ہی ہے۔ بالکل خالد بھائی، آپ نے درست ایک چیز کی طرف توجہ دلائی۔ دراصل خالد بھائی دیکھیے، انسان سونا چاہ رہے ہیں، سونے کا ماحول نہیں بنا رہے۔ خالد بھائی اصل میں اس کی لوجک یہ ہے کہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، روح اور جسم۔ صحیح، روح اور جسم دونوں سے مل کر انسان بنا، جسے عربی میں عبد کہتے ہیں۔ عبد کی تعریف ہی علماء نے یہ بیان فرمائی، روح مع الجسد، صحیح، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام عبد ہے، انسان ہے۔ روح اور جسم جب دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں تو انسان کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے۔ ایسا ہے۔ اگر روح کا تقاضا کچھ اور ہو، جسم کچھ اور کر رہا ہو، تو دونوں کا جب اختلاف ہوتا ہے تو بے سکونی جنم لیتی ہے، انسان ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، ذہنی تناؤ اور بلڈ پریشر کی انسان جو ہے وہ کیفیت کا شکار ہوتا ہے، اور مختلف امراض کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ اب مثال طور پر وقت ہو چکا ہے سونے کا، رات کو اللہ نے انسان کے لیے لباس بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، نیند کو رات میں رکھا ہے کہ انسان رات کے وقت میں آرام کرے، نیند لے، تاکہ صبح کے وقت میں حشاش بشاش اٹھے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرے اور رزق تلاش کرے، اور اس طرح دنیاوی جو کام کاج ہیں وہ دن کے وقت میں کرے۔ لیکن اب جو سونے کا وقت ہے، اس وقت اب انسان نے، جسم کا تقاضا یہ تھا کہ اسے آرام پہنچایا جائے، صحیح، لیکن اب کیا کیا کہ انسان نے اپنی روح کو، اپنی عقل کو، اپنے نفس کو لگا دیا دوسری چیز کی طرف، وہ موبائل فون ہو یا پھر دوسری ایکٹیویٹیز ہوں، اس طرح لگا دیا۔ جسم چاہ رہا ہے کہ مجھے آرام دیا جائے، لیکن آپ اپنے عمل کے ذریعے کام دوسرے کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، اور پھر بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں ایک وقت میں آ کر کہ موبائل آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور آپ بے سود ہو کر نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر انسان اس پر غور کرے نا خالد بھائی، تو یہ انسان اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جو رب تعالیٰ نے نیند کو انسان کے جسم میں رکھا ہے، یعنی کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں آپ کو مل سکتا کہ جو کہے کہ میں نیند آنے ہی قریب نہیں دے سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نیند کو رب تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان کا کنٹرول نہیں۔ جب یہ ایک وہ محاورہ بھی ہے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ انسان کا کنٹرول ہی نہیں۔ انسان کتنا کنٹرول کرے گا؟ کچھ وقت کرے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کو پتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے فطری تقاضوں کو اختیار کرے جو انسانی فطرت ہے۔ اب یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک جوان آدمی کے لیے 15 سال سے 40 سال کی عمر کا جو عرصہ ہے، عمر ہے، اس میں 8 گھنٹے نیند ضروری ہے، یہ ایک طبی تحقیق ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا لازمی ہو، بعض لوگوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے، بعض لوگوں کے لیے 2-3 گھنٹے کی نیند بھی ان کو حشاش بشاش کر دیتی ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چست ہوتے تھے، توانا ہوتے تھے۔ تو وہ اولیاء کرام کی کرامات کے قبیل سے ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کے ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز کو رکھا ہے، تو انسان کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اچھا، نیند کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو نیند کے فائدے بھی ہیں، نیند کے نقصان بھی ہیں۔ خالد بھائی، نیند کی مثال ہے کھانے کی طرح، اچھا، غذا کی طرح۔ آپ اگر زیادہ کھاتے ہیں تب بھی نقصان ہے، کم کھاتے ہیں تب بھی نقصان ہے۔ اسی طرح نیند کا معاملہ ہے، نیند اگر زیادہ لی جاتی ہے جتنا آپ کے جسم کا تقاضا ہے تب بھی آپ کے جسم کو نقصان، اور اگر کم نیند لیتے ہیں تب بھی آپ کے جسم کو نقصان۔ اور نیند کا براہ راست تعلق اگر دیکھا جائے تو آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، ایسا کہ آپ نیند اگر پراپر لیتے ہیں آپ کا دماغ
تیز ہوتا ہے، ذہن تیز ہو جاتا ہے، آپ کا کھانا بھی اس سے ہضم ہوتا ہے اور آپ چست ہوتے ہیں اور آپ اگلا کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر نیند اگر پوری لی جائے، نیند پوری لینے کے بعد آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے اس وقت اگر آپ یاد کریں چیزوں کو، تھوڑا سا ریلیکس ہو کر دعا پڑھیں اور اس کے بعد کچھ چیزوں کو یاد کریں تو چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس وقت کو، وہ جو خاص تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اگلا کام آپ کو نئے انداز سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو نیند سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نیند کی ایک فائدہ نیند کا خالد بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نیند کر لیتے ہیں نا تو نیند کرنے سے آپ کے لیے عبادت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں، فریشنس آ جائے گی تو اس کے بعد پھر جو چیز کریں گے وہ آسان ہوتی چلی جائے گی، بندے کا اس میں دل لگے گا، کیونکہ اس نے جسم کو اس کا حق دے دیا نا، اب جسم بھی اس کے ساتھ دیگر امور میں تعاون کرے گا۔ جب یہ جسم کا ہی حق ادا نہیں کرے گا تو پھر جسم بھی احتجاج کرے گا، تعاون نہیں کرے گا۔ مہروز بھائی کہا جاتا ہے کہ اچھی نیند اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے، اور اچھی صحت اچھی نیند کا ضامن ہوتا ہے۔ بہت خوب کہیے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ بیمار شخص کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو بیمار افراد ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے سو نہیں پاتے بعض اوقات، اور اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ نسخے میں جو دوائیاں لکھتے ہیں اس میں نیند یا سکون کی ٹیبلٹس بھی یا دوائیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے سامنے کی کہ ہم صحت مند ہوں گے تو اچھا سوئیں گے، اور اچھا سوئیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی کہ نیند کی وجہ سے بندہ صحت مند ہوتا ہے یا صحت کی وجہ سے بندہ اچھی نیند لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن ہم اگر نارمل افراد کو دیکھیں خالد بھائی، جیسے میں سوچ رہا ہوں، سید صاحب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، راشد بھائی بھی، آپ بھی، اور اب میں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ موضوع تو بیسیکلی بڑا تحقیق طلب ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک لمیٹیشن ہے، اسلامک باؤنڈریز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن زیادہ تر یہ تحقیق طلب ہے۔ اور تحقیق دیکھنے جائیں تو ہمارے گوگل انکل جو ہیں اس پہ ہر قسم کی تحقیق پڑی ہوئی ہے، جس نے جو چاہا اٹھا کے لکھ مارا ہے۔ تو وہ تحقیقات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ایک نارمل وے میں ہم بات کریں، ظاہر واقعی تحقیق کی ہے، کچھ نے لکھ مارا ہے جس طرح جی جی ایسا ہی ہے۔ اس تحقیق کو تحقیق کی ضرورت ہے کہ جی یہ بیان کرنے جیسی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے مختلف جگہوں سے، اور بالخصوص آپ نے جو ہمیں ایک کانٹینٹ دیا اس کے حوالے سے کچھ تیاری ہے، اور ہم کوئی ایکسپرٹس نہیں ہیں اس عنوان کے، بالکل اس کا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسکرین کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو مسائل فیس کر رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ مسائل، یا وہ سارے مسائل یا اس سے کچھ زیادہ ہی مسائل نیند کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور راشد بھائی نے بڑی درست بات کہی کہ تحقیقات تو یہی ہیں کہ جیسے سید صاحب نے بیان کی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی نیند زیادہ ہے، پھر اس سے بڑی عمر سے لے کر 15 سے 40 سال کی عمر تک کے لوگوں کی اتنی نیند، اور پھر اس سے اوپر یہ نیند۔ لیکن بات یہی ہے کہ نیند کا حقیقت یہ بھی تحقیق ہے کہ نیند کا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ اور معیار نہیں ہے کہ ہم کہ اتنے گھنٹے آپ سو گئے تو یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، یا اتنے گھنٹے آپ سوئیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے، بلکہ ہر شخص کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، ان کی طبیعت، ان کی جغرافیائی حدود، وہ کس موسم میں رہتے ہیں، وہ جس انوائرمنٹ میں موسم میں رہتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، تو وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اس کے گھریلو حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کی جو فائنینشیل لائف ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو یہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوگا کہ وہ کتنی نیند لیتا ہے تو صحت کے لیے اس کی کافی ہوتا ہے، وہ چل سکتا ہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ ایک چارجر کا کام کرتا ہے ہماری باڈی کے لیے، ہماری ایکٹیویٹیز کے لیے۔ بڑی ویلڈ مثال دی آپ نے۔ جی، تو نیند چارجر کا کام چارج کر دیتی ہے، جی، چارج بندہ اٹھتا ہے تو تازہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ موبائل فون کا بھی ایسے ہی، جب چارجنگ ختم ہوتی ہے تو ہم ایکٹیویٹیز روکتے ہیں۔ موبائل فون کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، تقریباً ہر ہاتھ میں ہے، تو موبائل بہت قریب کی چیز ہے۔ جی، موبائل فون کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کی بیٹری جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر سائن دینا شروع کر دیتی ہے کہ سر اب اسے آپ چارج کر لیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے، تو ہم اسے پھر ورکنگ سے روک دیتے ہیں، ایکٹیویٹیز سے روک دیتے ہیں، اور اسے پلگ کر دیتے ہیں چارجر کے ساتھ،
تو وہ پھر ریفریش ہو جاتا ہے، پاورز لے لیتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی طریقے سے ایکٹیویٹیز کرنے لگتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، تو ہماری ایکٹیویٹیز کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری مصروفیات کے لیے، ایون ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہیں ان کے نکھار کے لیے نیند جو ہے بڑا بنیادی اور فاؤنڈامنٹل جو ہے نا وہ ریزن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان ساری چیزوں کو انکریز کر سکتے ہیں، انہینس کر سکتے ہیں. اور دین اسلام کی اگر خوبصورتی دیکھیں تو میں بہت ساری چیزوں میں کہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں کہ حقیقت ہے اور اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے. ادراک سے مراد یہ ہے کہ اسے جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے. وہ یہ کہ دین اسلام جو ہے وہ فطری تقاضوں کو بڑا پیش نظر رکھا ہے دین اسلام نے. آپ ازم اور ریلیجن اور کیا کہنا جائے تھیوریز اور تھاٹس یہ پڑھیں گے نا جب، تو بڑے بڑے خوابوں کی کہانیاں ملیں گی آپ کو. صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے نا مختلف دنیا میں ہزاروں ازمز ہیں، فلاں ازم تو فلاں ازم تو فلاں ازم، فلاں تھیوری تو فلاں تھیوری، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. ایسا ہی ہے. تو اب ان کو آپ پڑھیں گے تو بعض باتیں آپ کو خوابوں کی دنیا کی لگیں گی. کیسے؟ اچھا بعض باتیں اس میں سے ایسی ہوں گی جو سننے میں یا پڑھنے میں شاید جو ہے نا اٹریکٹ کر جائیں، کھینچ لیں کہ یار یہ بڑی زبردست بات ہے. بات تو بڑی زبردست ہوگی کیسے؟ ہوگی کیسے؟ سوال یہ نا پریکٹیکل کتنی ہے. دین اسلام کی کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ریزن، بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ نیچر کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے اور پریکٹیکل ہے. دین اسلام خوابوں کی بات نہیں کرتا، اور نیچر کے مطابق اور پریکٹیکل اس لیے ہے کیونکہ یہ اسی کا بھیجا ہوا ہے جس نے بندوں کو تخلیق فرمایا. جی، خالق کائنات کا، خالق انسان کا تخلیق کردہ ہے، بنایا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے. تو دین اسلام نیچر کے بھی قریب ہے، پریکٹیکل کے بھی قریب ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم اسلامی دائرے میں لے آتے ہیں، اس کا کوئی اسلامی ریزن بیان. اب نیند ہے بھائی، کافر بھی تو سوتا ہے، غیر مسلم بھی تو سوتا ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی تو سوتا ہے. اچھا وہ سوتا ہے تو اس کی صحت پر بھی پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک مومن سو رہا ہے تو اس کی نیند تو پازیٹیو اثرات لا رہی ہے اور ایک غیر مسلم سو رہا ہے تو اس کے نیند جو ہے وہ نیگیٹو اثرات لا رہی ہے. اگرچہ فرق ہے، آگے چل کے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ جیسے پانی میں یعنی ایک مومن پانی پیے یا غیر مسلم پانی پیے، پانی تو پیاس بجھا دیتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے میں ریلیکس ہو گیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ریلیکس ہو گیا. تو صلی اللہ علیہ محمد. تو دین اسلام کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے، نیند کو جو کہ فطری تقاضا ہے. تو دین اسلام خوابوں خیالوں کی دنیا کا نہیں ہے، صحیح، یہ پریکٹیکل کا ہے، بہت پریکٹیکل. یہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ اس نے کتاب کے ساتھ ہمیں رسول دیا ہے، اور رسول بھی خاتم النبیین، کہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا. تو نیند جو ہے وہ انسان کی بیسک نیڈ ہے. صحیح، جیسے کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، اسی طریقے سے نیند بھی ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں نیچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں مہم چل رہی ہے کہ نیچر کی طرف آؤ، نیچر کی طرف پلٹو. بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ نیچر کی طرف پلٹیں آپ. کہاں تو آپ فارم کی چیزیں استعمال کر رہے تھے، کہاں آپ آرگینک کی طرف دوبارہ ریورس ہو رہے ہیں آپ. تو نیچر کی طرف پلٹ رہے ہیں ہم. تو وہ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ کیونکہ نیچر سے بغاوت کر کے دیکھ لی، اس کے نتائج پوزیٹیو نہیں آئے. تو انسان اچھا صحت کے حوالے سے بڑی کامن بات کہوں، اگرچہ یہ شاید ناولز میں پڑھی ہو لیکن بات تو ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے بعض اوقات ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں نا کسی صحت افزا مقام پر لے جائیے، انہیں کسی اچھے مقام پر لے آئیے، یعنی انوائرمنٹ چینج کر لیجئے. تو وہ بھی نیچر کے قریب بھیج رہے ہیں نا آپ کو، جی نیچر کے قریب چلے. تو نیند پرفضا ماحول میں جی پرفضا ہوا تبدیل جی. تو یہ کیا ہے، نیند ہماری بیسک ضرورت ہے. اور راشد بھائی نے جو بات کہی تھی کہ اگرچہ اولیاء کرام کا جو ایک فارمولہ ہے، 3 رکنی فارمولہ جو ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے.
لیکن ہم جیسے انسان جو ہیں ہم اتنی ہی کم نیند لیں جتنی برداشت کر سکتے ہیں. پتہ چلا 1 گھنٹہ سونے کے بعد 23 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور تیسرے دن ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں. تو ایسا مشورہ کسی ولی نے بھی نہیں دیا اور دین اسلام بھی اس کو مطلب سپورٹ نہیں کرتا. اسی سے مجھے حدیث پاک خالد بھائی یاد آئی، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور جی واقعی ایسا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ نہ رکھو. فرمایا کہ ساری رات عبادت روزانہ نہ کرو، بلکہ کبھی عبادت کرو کبھی آرام کرو. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت 3 جملے ارشاد فرمائے. ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. اسی مضمون کی روایت جو ہے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ہے. یہی آخری جو آپ نے الفاظ ادا کیے وہ یہی ہے. وہاں پہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جاگنا چاہ رہے تھے، ساری رات عبادت کرنا چاہ رہے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر کے ان کو آرام کروایا اور پھر رات کے آخری پہر میں تہجد ادا کی اور پھر فجر کے لیے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے. اور یہی حوالہ دیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی، یہ دین اسلام کی خوبصورت. ابھی آپ جو بات ارشاد فرما رہے تھے میرے بھائی کچھ دیر پہلے کہ مسلمان بھی سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، نیند لے رہا ہے، غیر مسلم بھی یہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کیسا ہے کہ یہ اگر کچھ کام ایکسٹرا کر لیتا ہے، کچھ کام اچھے کر لیتا ہے، اچھی نیتوں سے کر لیتا ہے، تو اس کے یہ آرام کرنا حالانکہ اپنی ضروریت کی تکمیل ہے، اپنے جسم کو آرام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا گیا کہ اس کا یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شمار ہوتا ہے. بندہ اچھی نیتیں کر لے تو اس پر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ایک زبردست اسلامی رہنما ہے اور ایسی زبردست رہنمائی کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے کہ بندہ سو بھی رہا ہے، یعنی نیکیوں کا حریص جو بندہ ہوگا نا، کہ اس کو نیکیوں کی فکر ہوگی کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے نیکیاں مل جائیں، تو پھر وہ اس بارے میں سوچے گا بھی. جس کو فکر نہیں ہے وہ چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر لے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا تو بس اس لیے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا اللہ اکبر. لیکن جو نیکیوں کا حریص ہوگا وہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی نماز کی نیت کرے گا اور نماز کے لیے گھر سے نکل رہا ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 نیتیں نماز کے لیے نکلنے والے کے لیے بیان فرمائیں کہ جو با جماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف اوقات میں نیند کے حوالے سے جب مدنی پھول ارشاد فرمائے تو جو رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے امیر علیہ سنت کا، اس میں سونے سے پہلے بندہ کیا کیا نیتیں کر لے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں یار سونا چاہ رہا ہے لیکن بندہ سونے کا ماحول نہیں بنا رہا، اس لیے اپنے آپ کو متاثر کر رہا ہے، اپنی نیند کو ڈسٹرب کر رہا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سونے کی نیتیں لکھی کہ جب بندہ سونے جا رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس میں ایڈ کروں. آپ نے کہا دلچسپی امیر اہل سنت کے حوالے سے کہ جس چیز کا حریص ہوتا ہے چاہتا ہے. خالد بھائی میں نے 12 سال سونار کا کام کیا. مجھے نا آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پوچھیں تو سونے کے گولڈ کے ایکچوئل ریٹ نہیں پتا ہوتا. خالد بھائی آج کی تاریخ میں مجھے ایکچوئل ریٹ نہیں پتا ہوں. صحیح. لیکن جن لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے نا انہوں نے زندگی میں کبھی گولڈ کا کام نہیں کیا ہوگا، انہیں ریٹ پتا ہوتا ہے. اچھا مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات آتے جاتے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ماضی میں کیا ہے تو میں آج بھی اپڈیٹ رہتا ہوں، تو پوچھتے ہیں. تو وہ خواہش، کوشش، دلچسپی اور چاہت وہ ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کام کریں نہ کریں اس سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں. اور امیر اہل سنت کی جیسے آپ نے بات فرمائی، بلکہ میں لگے ہاتھوں بیان بھی کر دوں، حدیث پاک میں ہے کہ جو باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کے جیسا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سونا، سبحان اللہ. صرف سو رہا ہے لیکن ایک عمل ہے اس کی، مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کی نیند ہے نا، تو وہ 6 گھنٹے کی نیند پلس عبادت ہو جائے گی ایک عمل سے کہ وضو کر کے سو رہا ہے. اچھا روایتوں میں آیا اگر اسی حالت میں بندے کا انتقال ہو جائے تو شہید کہلائے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم کے نزدیک اس کے لیے یہ ثواب لکھا جائے گا. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ
آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین مختلف امور سے پہلے مدنی مذاکرہ ہے تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا بیان کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے کے دوران گفتگو کے دوران کوئی موضوع لے رہے ہیں تو اس میں یہ کریں کہ نیت کیا تھی, نیت کر لیں, یہ نیت کر لیں, اس وقت میں یہ نیت کی جا سکتی ہے. تو جب یہ رسالہ لکھا نا ثواب بڑھانے کے نسخے, تو اس میں بہت سارے افعال ہیں جن کی نیتوں کو بیان فرمایا, اس میں سے ایک نیند بھی ہے. جب سونے لگے تو کیا نیت کر لیں؟ اب یہ نیت کر لیں کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور ہر گناہ سے توبہ کروں گا. باوضو سونے کی نیت کر لیں. سونے سے پہلے دعا, آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھ کر سب سے آخر میں سورہ کافرون پڑھوں گا, قل یا ایھا الکافرون, یہ مبارک سورت. پھر اگلی نیت یہ کی کہ سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کروں گا. اللہ, ابھی تو کیسا بندہ سو رہا ہے مزے سے آرام دہ بستر کے ساتھ, لیکن جب یہ بات ذہن میں آئے گی نا تو یہ روح تصوف ہے جس کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ چند لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں. ابھی بندہ مراقبہ کیا ہے؟ اپنے معمولات کے بارے میں یوں غور و فکر کرنا, اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا. یہاں سو رہا ہے نا بندہ, تب بھی ذرا وہ قبر میں سونے کو یاد کر لے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نیت لکھی. اگلی نیت لکھی کہ سیدھی کروٹ پر سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوؤں گا. معمول کے مطابق اوراد پڑھنے کے بعد کوشش کروں گا کہ زبان پر مسلسل ذکر اللہ جاری رہے اور اسی حالت میں نیند آ جائے. اللہ, یہ تو وہ کام ہے نا جو سونے سے پہلے پہلے کر رہے ہیں. اچھا اٹھے گا تب بھی تو کچھ کام ہے, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وہ نیت بھی اس سے پہلے ہی بیان کر دی. سونے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ جاگنے پر مسنون دعائیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوا کرتے تو وہ کیا پڑھا کرتے تھے, اس کو بھی اپنی زندگی میں بندہ یوں شامل کر لے, وہ سونے سے پہلے نیت میں شامل کر لے کہ میں اٹھوں گا تو پھر یہ بات ہوگی نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے جب معمور ہو کر بندہ اپنے آپ کو مختلف کیفیات میں رکھے گا تو پھر یہی ہوگا کہ وہ بندہ ثواب کی کوشش کر رہا ہوگا. اس کی کوشش ہوگی کہ میری ہر حالت ایسی گزرے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاؤں اور ثواب آخرت مجھے حاصل ہوتا رہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک پیکیج ہے زبردست, آئیے اسے شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ کالز بھی آپ کی لینی ہے, میسیجز بھی لینے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. آج ایک ایسا وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف وہ مصیبت, وہ پریشانی دور فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وظیفہ میں نے سنا تو میں نے اس وظیفے کو کیا. اب اس کا جو اثر ہے وہ کہتی کہ کیسے ظاہر ہوا, کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے تو میں اس پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا, یعنی ایک پریشانی آئی, ایک مصیبت آئی تو میں نے اس پر یہ وظیفہ پڑھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی عدت گزارنے کے بعد میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. سبحان اللہ, کائنات میں سب سے افضل شخص آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے تو ان کو اپنے شوہر سے افضل شخصیت جو ہے وہ مل گئی. آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے ہے. آئیے سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے کتنا جو ہے وہ شاندار ہے. اور یہ وظیفہ میں نے بھی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مالدار کیا ہے اور میری مالداری کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ والا وظیفہ ہے جو ابھی وظیفہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں جب بھی, میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کو کوئی پیسے دیتا ہوں, کوئی چیز مجھ سے جا رہی ہوتی ہے تو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. جب بھی مجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی برکت سے مجھے پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میری اتنی عادت بن گئی ہے کہ میں دکان سے سودا بھی خریدنے لگتا ہوں, وہاں بھی پیسے میری جیب سے چونکہ جانے ہوتے ہیں
تو وہاں بھی میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، تو یہ جو ہے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج تک میرے مال میں کمی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں، میری عزت میں، میرے عہدے میں، میرے منصب میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا ہے، اور مجھے ہمیشہ برکتیں ہی ملی ہیں. میں جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوں. تو آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے، یعنی جس بندے کو بھی مصیبت پہنچے وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے کیا دے گا؟ فرمایا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا. اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو پر اسے اجر عطا کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جو ہے، جسے ہم نعم البدل کہتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی فلما توفی ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی، قلت کما امرنی رسول اللہ، جیسے حضور نے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کہا، یعنی یہی وظیفہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس کی برکت یہ حاصل ہوئی، فاخلف اللہ لی خیرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر ابو سلمہ جو کہ انتقال کر گئے تھے ان سے بہتر مجھے اپنے رسول عطا کر دیے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی دکھ تکلیف آئے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف اس مصیبت پر صبر کرنا نصیب ہوگا، اجر بھی ملے گا اور اس سے بہتر بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصیبتوں کے وقت مختلف اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے، اور جب مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس اول صدمے پر بندہ یہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین کی جناب سے، اس کی بارگاہ سے ثواب بھی پائے گا اور بہت ساری برکتیں بھی پائے گا. مصیبت بھی اس پر جو صدمے کی کیفیت و تکلیف ہوتی ہے وہ قدر آسان ہو جائے گی. اللہ کریم ہمیں مشکلات سے، آزمائش سے، پریشانیوں سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، راحتوں والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، اپنی عبادت والی زندگی عطا فرمائے. اور یہی انداز پیار سے، محبت سے اور بڑے مزے سے اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں، پھر وہاں پر ابدی عیش اور زبردست سرمدی راحتیں اللہ کریم ہمیں وہ عطا فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں آپ کی اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ موضوع ہے نیند، اور یقیناً نیند بہت ضروری ہے. انسانی جسم کے کئی معاملات ہیں جو نیند سے جڑے ہیں کہ جب تک ذہن ریلیکس نہیں ہوتا کئی معاملات آپ کے درست نہیں ہوتے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ نیند کے حوالے سے جو عبادت کے معاملات بھی جڑے ہیں اس کے لیے بھی نیند بہت ضروری ہے. تو اب ہم اس کی ترتیب کیسی دینی چاہیے، یعنی رات کو ترتیب، کیونکہ اب تو رات گئے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں اور اوپر سے یہ جو موبائل کا سسٹم سب آ چکا ہے. اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے جی ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو یہاں پر زندگیاں ختم ہونے کو آئی ہیں، ٹائم تو چلو گزر ہی رہا ہے. اور یہ جو قیلولہ کی سنت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مدنی پھول عطا فرمائیے. انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں آگے جا کے. غفلت کی نیند اور دوسرا قیلولہ کی جو سنت ہے، انشاءاللہ دونوں ہی چیزوں کو تھوڑا سا آگے چل کر شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، اور یہ ہے ہمارے ذہن میں کہ اس کو لینا ہے، پوائنٹس موجود ہیں. اچھا جی، کچھ کلاموں کی بھی فرمائش ہے. مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں. جڑا والا سے میسیج ہے زہ مقدر، اس کلام کا واہ اللہ کریم برکت دے. اور گجرات سے میسیج ہے کہ ہم آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے روزانہ سنتے ہیں. اللہ کریم اس سلسلے کو بری نظر سے ہمیشہ بچائے، آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور بہت
بہت پیارا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے. دعاؤں سے نوازنے کا بہت سارا شکریہ. اللہ کریم آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے. اچھا جی، کچھ کلاموں کی فرمائش ہے انشاءاللہ. وہ کلام کچھ تو لے سکیں گے ہم، اور ریکارڈڈ کلام آج لینے کی نیت ہے انشاءاللہ. مہروز بھائی، بات یہ ہے کہ اس بارے میں بتا دیں کہ فجر کی نماز بعض لوگ نہیں پڑھتے اور سوتے رہتے ہیں. یہ وہی غفلت کی نیند کا معاملہ ہے. اس کو انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. اور کلام سننا ہے میرا گدا، میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت دے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. سبحان اللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. ماشاءاللہ اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی، بہت شوق سے مدنی چینل سنتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. سمجھ لیں میں آپ لوگوں کا چینل کا دیوانہ ہوں. ہاں جی، سمجھ لیا بالکل. اللہ کریم برکت دے. الحمدللہ مدنی چینل پر زبردست سلسلے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کی اس طرح حوصلہ افزائی کرنا یہ ہماری واقعتاً زبردست پیٹھ تھپکنے کے مترادف ہوتا ہے. ہمیں آگے بڑھاتا ہے اور ہمیں مزید کوشش کی طرف آمادہ کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی اشاعت کے لیے کوششیں کرنے والا بنائے، اور خدمت دین ہم سے لے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے. مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے اور اس کا پیغام بھی آگے عام کرتے رہیے، اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اب یہ کلام شامل کرتے ہیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اللہ یا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا. باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں
کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ ماشاء اللہ زبردست کلام مولانا اشفاق صاحب کا پڑھا ہوا، اللہ کریم برکت دے اشفاق بھائی کو، اور بڑا زبردست انداز میں یہ پڑھا بھی ہے، اور جب جب سنیں اور توجہ سے سنیں تو پھر ایک کیفیت بن جاتی ہے، اور یہ کلام ماشاءاللہ ایسا ہے کہ کیفیت لیتا ہے، سکون آور، اور جس کی خاص کر وہ پہلی حاضری ہو نا، قریب ہو یا پہلی حاضری کے بعد ہو، ویسے تو پہلی حاضری ایسی ہوتی ہے مہروز بھائی جو بھلائے نہیں بھولتا بندہ، یاد ہی رہتی ہے تقریباً، اب تک تو ایسا لگتا ہے۔ نو کمنٹ، حاضری ہو جائے بس۔ ہاں سبحان اللہ، پہلی ہو پھر لگی رہے، جس کی نہیں ہوئی اور جس کی ہو چکی ہے اللہ کریم سے بار بار حاضری عطا فرمائے، اور مختلف کلاموں کی جو یوں سمجھیں کہ اثر ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی طبیعتوں پر ہوتے ہیں، کبھی کبھار انسان کی طبیعت کسی کلام کے حصار میں ہی ہوتی ہے
بس ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام اس کی چابی ہے بندے کی، یہ اس کے سامنے پڑھ دیا تو بندہ واقعی ذوق میں آ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ذوق عطا فرمائے، محبت مدینہ کا ذوق ہو، محبت کعبہ کا ذوق ہو، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق ہو۔ جب انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، ذوق والی کیفیات میں ہوتا ہے، تو بہت سارے نہ کرنے کے کاموں سے بچا کر اپنی زندگی آسانی کی ٹریک پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ آ بھی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مہروز بھائی، نیند کے حوالے سے الحمدللہ سلسلے میں شاہ صاحب گفتگو جاری ہے اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ افراد کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس نیند آنی چاہیے، بستر چاہے جیسا ہو، وقت چاہے جو بھی ہو، نیند آ گئی تو ہم نے سو جانا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے بھی اوقات ہیں کہ جن میں سونا منع ہے، نہیں سونا چاہیے، حکمہ طبیب وغیرہ منع کرتے ہیں؟ دیکھیں، نیند جو ہے اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیڈول میں لے کر آئے نا، اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے کب سونا ہے اور کب نہیں سونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب ایسے اوقات کو پیش نظر رکھیں خاص طور پر کہ جن اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو پتہ چلا کہ عصر کے نماز کے بعد جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اپنا جب بھی اگر نیند آ رہی ہے اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اب اس وقت میں نہیں سونا، اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں، سونا نہیں ہے اس وقت۔ اچھا، بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ اور بھی اوقات لکھے ہیں، جیسے فرمایا کہ دن کی ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے۔ تو ایسے مزید اگر بندہ غور کرے، جو ہے وہ فرض نماز کے اوقات ہیں، ان اوقات سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ایسے وقت میں سو رہا ہے کہ جماعت ہی نکل جائے گی یا فرض نماز ہی نکل جائے گی، خاص طور پر جو ہے وہ فجر کی نماز کے اہتمام کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہ بندہ جلدی رات کو سو جائے، اور اس کے بعد اچھا جب سوئے تو اہتمام کے ساتھ سوئے اور اٹھنے کے لیے پورا اہتمام کر کے سوئے۔ شیخ طریقت امیر علیہ السلام کاتماریہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ 3 الارم لگا کے سوئے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک جو ہے وہ شاہ صاحب میں آپ کو موبائل پہ الارم لگایا، بات گھوم پھر کرنا وہیں آتی ہے کہ بندہ نیکیوں کا کتنا حریص ہے، بالکل بالکل نیکیوں کی کتنی چاہت ہے۔ اب یہ 3 الارم کیوں لگائے جا رہے ہیں بھائی؟ جب پہلے پر ہی اٹھ جائے گا تو باقی تو 2 بند کر ہی دے گا، لیکن جو پہلے پر نہیں اٹھ رہا دوسرے پر تو اٹھے، دوسرے پر نہیں اٹھ رہا تیسرے پر تو اٹھے، اب تو پڑھ لے نماز۔ لیکن کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الارم بھی اتنی قریب کر کے سوتے ہیں کہ اس کے لیے بھی زحمت نہ کرنی پڑے، بس جیسے ہی بجا ویسے ہی بند کر کے پھر سو گئے۔ لیکن وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت میں نیند کا شیڈول ہی نہیں ہونا چاہیے اس کو، یعنی اس کا یہ طے ہو کہ میری اتنی نیند ہے نا تو میں اتنے بجے سو جاؤں گا، تو اللہ نے چاہا تو اتنے بجے اٹھ جاؤں گا نا۔ تو جب آپ نے اپنے جسم کو جو تقاضا تھا، جسم کا جو جس میں ضرورت تھی، اس کو آپ نے صحیح ٹائم پہ پورا کر لیا، تو اب وہ زیادہ تقاضا آپ سے نہیں کرے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ان اوقات کو خاص طور پہ وہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ڈیوٹی کے شروع ہونے کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے، جیسے صبح آپ کو جیسے 8 بجے آنا ہے آفس میں، تو اب اگر فجر کے بعد سوتا ہے اور اس میں چانس یہ ہے کہ سوتا ہی رہ جائے گا اور اٹھے گا نہیں اور آفس میں لیٹ پہنچے گا، تو کیا ہے، اب اس وقت میں نہ سوئے، یعنی جو آگے کوئی بہت اہم کام کرنے جا رہا ہے اس طرح کا، کہ اس سے پہلے نیند اپنی مکمل کر لے، بالکل پیک کے اوپر آ کے کہ بھائی اب 8 بجے اس نے جاب پہ جانا ہے، یا 8 بجے اس نے کوئی اہم ترین کوئی میٹنگ رکھی ہوئی تھی، یا کوئی اہم ترین کام کرنا تھا، یا دکان کھولنی تھی، تو اب اس سے پہلے کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا گیپ دے کے پہلے اٹھنا ہے۔ اب اگر پہلے اٹھ گیا، ابھی ہیں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 15 منٹ ہیں،
تو اب اگر یہ سوتا رہ گیا نا، اس ٹائم پہ سونا بہتر نہیں ہے، اس ٹائم اگر سوتا رہ گیا تو وہ جو آگے جو امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے اٹھنا تھا نا اس کو، تو یہ اٹھ نہیں پائے گا۔ اچھا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ بے وقت کا سونا جو ہے نا انسان کو بہت ساری فضیلتوں سے اور بہت ساری چیزوں سے محروم بھی کر دیتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے اوقات سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس میں، جیسے ایک بہت پرانا واقعہ ہے، جب ہفتہ وار دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا تھا اور کافی طویل ہوتا تھا، 3.5-4 گھنٹے چلتا تھا۔ تو ایسے جو ہے نا وہ ہفتہ وار اجتماع کے اندر کبھی کبھی کرم نوازی ہوتی تھی، تو ماشاءاللہ سے نعت کے بعد جو ہے بیان ہوتا تھا، بیان کے بعد جو دوسرا بیان ہوتا تھا وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بیان فرمایا کرتے تھے، پھر ذکر بھی امیر اہل سنت، تو پھر دعا بھی امیر اہل سنت، تو صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک نوجوان بڑا وہ حسرتیں اور بڑی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ حضرت صاحب کا جب بیان ہونا تو مجھے لازمی سننا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اب وہ کہیں اجتماع میں آ گیا، اچھا اجتماع میں آ گیا تو اس کی روٹین کیا تھی؟ پہلے بھی اجتماع میں آتا تھا، روٹین اس نے کیا بنائی کہ روٹین میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے بتاتا ہوں ہوا کیا۔ ٹھیک، اجتماع ہوا اور ماشاءاللہ سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہے وہ بیان بھی فرمایا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم نے ذکر اور دعا کا سلسلہ پورا ہوا۔ اب صلاۃ والسلام کے لیے جب کھڑے ہوئے نا، اور وہ نوجوان بھی کھڑا ہوا، تو کھڑا ہوا تو اب اس کو بتایا گیا کہ آج بیان جو ہے نا امیر اہل سنت کا تھا، تو دعا بھی بڑی دقت انگیز امیر اہل سنت دعا کروایا۔ اب وہ یقین کرے وہ زارو قطع رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار کے، ارے بھائی میں تو مطلب جو ہے نا وہ میں محروم ہو گیا، میں محروم ہو گیا۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اب اس نے جو بتایا نا بے موقع سونا، تو اس نے جو بتایا وہ یہ کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے پالتی پالتی مار کے اور اس انداز میں جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، اور مجھے نا بیٹھے بیٹھے نیند کی عادت ہو گئی۔ اب میں جب بھی آتا ہوں اپنی روٹین کے مطابق بیٹھا اور جناب سر نیچے کیا اور سو گیا۔ اب اپنی روٹین کے مطابق اس مرتبہ میں سو گیا اور میں سوتا ہی رہ گیا، میں محروم ہو گیا ان معنوں میں۔ اب دیکھیں اجتماع میں ہو کر بھی وہ اجتماع میں ان معنوں میں نہیں، برکتیں تو یقیناً اس کو مسجد میں ہونے کی مل رہی ہیں۔ تو ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں ہوتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، بعض لوگ اجتماع میں ہوتے ہیں لیکن اجتماع میں نہیں ہوتے ان معنوں میں۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگ آفس میں ہوتے ہیں لیکن آفس میں نہیں ہوتے، چیئر پہ بیٹھ کے سو جاتے ہیں بھائی، چیئر پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ ایک کا تو بہت مشہور ہوا تھا، اس نے کیا کیا، چائے پی رہے تھے، چائے پیتے پیتے سو گئے، چائے یوں رکھی کپ نیچے اور حضرت کو آنکھ لگ گئی۔ اب وہ جھٹکا لگا، چائے بھائی گر گئی ساری، اب وہ پورا کا پورا نظام جو ہے نا درہم برہم ہو گیا۔ تو بعضوں کی نیند اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں بے موقع اہتمام کر بیٹھتے ہیں سونے کا۔ تو بھائی وقت دیکھیں کس بے موقع بھی شاہ صاحب پھر اہتمام کبھی کبھار نہیں ہو رہا ہوتا، بے موقع نیند تو پھر بغیر اہتمام کے آ رہی ہوتی ہے، وہ پھر نیند پوری نہیں ہوئی۔ بعضوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، جی بیماری ہوتی ہے، مختلف ریزنز ہیں بے موقع لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیماری ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ بعض لوگ جو ہے وہ یعنی خود غفلت اپنے اوپر جو ہے نا وہ طاری کرتے ہیں، تو ایسے حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر محرومی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جاب سے محرومی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ یہ میں نے عرض کیا نا کہ اجتماع میں ہوتے ہوئے اجتماع میں نہیں ہے۔ کچھ افراد ایسا ہوتا ہے شاہ صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں نا تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں گے، کیوں بھائی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے اس لیے نہیں، وہ ڈرائیو کرتے کرتے سو جاتے ہیں، بائک چلاتے چلاتے سو جاتے۔ کتنے ایکسیڈنٹس کی وجوہات یوں ڈرائیونگ کے دوران سونا ہے، بہت بڑا ریزن ہے، انٹرنیشنلی بہت بڑا ریزن جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا جو ہے وہ یہ نیند ہے کہ جھٹکا لگا اور وہ سو گئے اور اسی جھونکے میں کہیں کے کہیں پہنچ گئے اور کہیں نہ پہنچے۔ خاص طور پہ جو موٹر ویز ہیں ایسی کہ جو جہاں پہ جو ہے وہ جمپ وغیرہ نہیں لگتے ہیں اور بڑی سموتھلی جو ہے وہ گاڑی چلتی ہے، ایسے میں جو ہے نا وہ اتفاق ہوا موٹر وے پہ سفر کرنے کا، تو کزن ساتھ میں تھا جی، تو اس نے بولا شاہ صاحب آپ نے چپ نہیں کرنا، بس نیکی کی دعوت دیتے رہیں آپ، ماشاءاللہ سے بیان کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ پھر ہم بھی بولتے رہے بھائی،
مطلب الحمدللہ گفتگو کرتے رہے، دینی گفتگو، کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہمارے، تو دعوت اسلامی کے اندر یہ ہوتا ہے الحمدللہ، تو الحمدللہ وہ سلسلہ کرتے رہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خیریت ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں بولتے رہے اتنے اطمینان سے سن رہا ہوں. اس نے بولا گانے تو آپ نے سننے نہیں دینے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اب یہ کہ سفر کر رہا ہوں تو بولتے رہیں گے نا. مسئلہ یہ کہ مجھے یہ موٹر وے پہ آ جاتی ہے نیند، تو نیند آ گئی تو پھر آپ بھی گئے اور میں بھی گیا، تو اس لیے آپ بولتے رہے تاکہ میں جاگتا رہوں. تو بعض میں اس میں دیکھا کہ وہ ڈرائیور رہیں گے. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی اجتماع میں جب جایا کرتے تھے اور کوچوں پہ اور مطلب اہتمام کے ساتھ نا، اہتمام کے ساتھ نگران ایک اسلامی بھائی کو ڈرائیور کے ساتھ بٹھاتا تھا کہ آپ نے ڈرائیور سے باتیں کرتے رہنا ہے تاکہ وہ جاگتا رہے. بہرحال یہ نیند جو ہے وہ کہاں سے کا بالکل مدینہ بھی تو پہنچا ہی دیتی ہے نا. اللہ 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 اکبر، اللہ کاش ایسی نیند مجھے. مدینہ بھی تو پہنچا ہی دیتی ہے، مدینہ بندہ حاضر ہو جاتا ہے. اچھا مہروز بھائی، یہ گفتگو تو آپ نے بڑی زبردست لی اور یہ جملہ مزہ آیا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو جو ہم یہ تمنا کرتے ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے کہ خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواب میں ہمیں پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. تو مطلب کیسے نیند لی جائے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے سویا جائے کہ خواب اتنے بہترین آئیں اور اتنے اچھے اچھے آئیں؟ یہ تو پھر اہتمام والی نیند کے ساتھ ہوگا. ویسے ڈھیروں واقعات ایسے ہیں کہ بندہ اپنے کسی کام میں، دینی کام میں مصروف ہے. کئی محدثین و فقہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. کیسے ہوئی کہ وہ اپنا کام کر رہے تھے، حدیث مصطفیٰ لکھ رہے ہیں اور لکھنے میں کسی لفظ پر نہ اپنی سمجھ نہیں پہنچ پائی. اللہ، تو اب وہ اسی میں غور و فکر کر رہے ہیں، اسی دوران نیند آ گئی. حالانکہ یہ کام کے دوران سو رہے ہیں، لیکن نیند آ گئی اور اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب میں تشریف بھی لے آئے اور اس حدیث مبارکہ کا معنی بھی بیان کر دیا. سبحان اللہ. ایسے ہی کتنے افراد ایسے ہیں علماء جو پڑھتے پڑھتے سوئے اور سبق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صاحب کتاب نے آ کر سبق سمجھا دیا. راشد میں کتنے واقعات ہیں، آپ بدر کو دیکھیں، کیا زبردست موقع ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے یہ 313 افراد جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن عین جنگ کا عالم ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں اونگ عطا فرماتا ہے. کیا فرماتے ہیں راشد بھائی؟ غزوہ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی تھا، بے چینی کی کیفیت تھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 313 ہے اور آگے سامنے جو غیر مسلم ہیں وہ کم و بیش 1000 ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، جنگی طاقت بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، خوراکیں بھی ہیں اور طاقت بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 313 بھی. یہ پریشانی کی کیفیت تھی کہ ہوگا کیا. اچھا پھر صحابہ کرام کے پاس جو جگہ آئی تو یہ جگہ ایسی تھی کہ جو بظاہر دیکھا جائے تو خشکی کی جگہ اور جو کارآمد زیادہ نہیں محسوس ہو رہی تھی، جس میں پاؤں صحیح طرح پاؤں جم نہیں رہے تھے. لیکن ہوا کہ اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی. جب نیند آئی تو نیند کی حالت میں ایک تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تو نشاط عطا کر دیا، بارش دیکھی اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر دیکھا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی تعداد ڈبل ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نشاط عطا کیا تو ان کو فتح کی گویا خوشخبری دے دی گئی. آقا کریم علیہ السلام بھی اور مسلمان بھی جب اس کے بعد بیدار ہوئے تو آقا کریم نے خوشخبری سنا دی کہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور پھر بارش ہوئی اور مسلمانوں کے قدموں کو اللہ پاک نے قدموں کو جما دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ شارٹ ٹائم کی نیند ہے. قیلولے کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے، قیلولے کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ کیا ہے. قیلولے کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قیلولہ کہتے کسے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے جسے عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے. قیلولہ کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ کچھ دیر کا آرام ہوتا تھا اور قیلولہ کرنے کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ بھی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دن کے سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو
شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے، جو خاص طور پر رات میں عبادت کرنے والے ہیں یا رات میں تلاوت قرآن کرنے والے یا رات میں علم دین حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر بڑی اہم چیز ہے کہ وہ دن کے وقت، دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا کرے۔ اس سے انشاءاللہ رات کی عبادت میں، رات کی تعلیم و تربیت میں انہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیلولہ کرنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا، اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ اچھا، قیلولہ کرنا یہ ہر ایک کے لیے ہر موسم میں پوسیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قیلولہ کرنا خاص طور پر ایسے جگہیں جہاں موسم سرد ہوتا ہے تو وہاں ان لوگوں کو ہو سکتا ہے اس وقت نیند نہ آئے یا اس وقت آرام نہ کر سکیں وہ، لیکن اس طرح کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کر لیں، انشاءاللہ اگلا جو دن کا حصہ ہے اس میں ان کو آسانی ہوگی۔ اور ایسے علاقے، ایسے ممالک یا ایسا موسم جہاں پر ہو کہ جہاں دن گرم ہوتا ہے یا لوگ محنت کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس وقت کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے دن کا اگلا حصہ گزارنا بڑا آسان ہوگا، کھانا بھی ہضم ہوگا، معدہ بھی درست رہے گا، اور انشاءاللہ اس کے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن اس میں اگر نیت سنت کی کر لی جائے تو انشاءاللہ الکریم پھر ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر اس بات کو بھی ملاحظہ کیجئے، پیچھے گفتگو کرتے ہوئے میں نے دو باتیں کہی۔ ایک تو یہ کہ جو دینی خدمات میں لگے ہوئے تھے اللہ کریم نے ان پر کرم فرمایا، اور کام کے دوران بھی اگر اونگ آئی تو وہ زبردست ہو گیا، کام بن گیا ان کا، اور خواب بھی ان کو اچھے آ گئے اور بشارتیں بھی۔ ایک سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تو جی ماشاءاللہ ایسا ہی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم تو اپنے روٹین کے مطابق سو رہے ہیں، اور ایک جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مصروف زندگی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اب ہمارے سونے جاگنے کے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ ہم سو رہے ہیں تو پھر باقاعدہ اب سونے کی طرف آئیں۔ بے خوابی، نیند نہ آنے کی بے شمار وجوہات ہیں، یعنی اس کو انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں تو شاید یوں گنائی جا سکے کہ جو شاید مجھ پر بیتی ہوں، جو میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھی ہوں، یا جو مجھے پڑھنے کو آئی ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بندہ کیا بیان کرے ان کو۔ لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو بیچارے نیند نہ آنے کے مرض میں مبتلا ہیں، پھر وہ مہروز بھائی وجوہات بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے خالد بھائی، جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی یوں نہیں ہے کہ 4 وجوہات بتاؤں اور وہ جس شخص میں پائی جائیں اسے نیند نہ آئے۔ جی ایسا نہیں ہے، مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کو غم میں نیند نہ آئے اور کسی کو خوشی میں نیند نہ آئے، تو اب کہیں کہ اسے غم ہے تو اس لیے نیند نہیں آ رہی، تو بھائی اسے خوشی میں بھی نیند نہیں آ رہی، کیا کریں۔ اور بعضوں کا اس کے برعکس ہے کہ غمگین ہوں گے تو ان پہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، خوش ہوں گے تو ان پہ نیند کا ٹینشن میں سو جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، تو یہ پہلے بات میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ریزن جو کامنلی پائے جاتے ہیں، کثیر افراد میں پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، کیا آپ نیند کے قابل ہیں؟ مطلب ابھی آپ سو کر اٹھیں، نیند لیے نا آپ نے، میں آپ سے ابھی کہوں سلسلہ ختم ہونے کے بعد خالی بھائی 2 گھنٹے آپ سو جائیں، آپ سو جائیں گے؟ ابھی فوراً تو نیند نہیں آئی۔ ہاں، تو آپ جیسے کھانے کے بعد آپ کھا نہیں سکتے، ایسے ہی نیند کا جو ڈیوریشن ہے نا وہ پورا ہونے کے بعد آپ سو نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو نیند کی ضرورت ہے نا وہ کسی کے نتیجے میں پہنچتی ہے، کسی چیز کے۔ تو کیا آپ کی روٹین لائف جو ہے وہ آپ کو نیند کے قابل بنا رہی ہے؟ جیسے آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے نا تو آپ کی بھوک اور کھانے کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری جو روٹین لائف ہے وہ ہمیں سونے کے قابل یا سونے کے ناقابل بناتی ہے۔ تو ہم سونے کے قابل بنے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روٹین میں تھکن ہونی چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ سارا دن ہی بستر پہ پڑے ہوئے ہو صبح سے شام تک تو رات میں پھر جاگنا ہی ہے، کیونکہ وہ جب آپ سارا دن پڑے رہیں گے نا تو چھوٹی چھوٹے سے نیند کے جھونکے وقفے آتے رہیں گے۔ تو اب آپ کو نیند کیا آنی ہے؟ آپ دیکھیں جو لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی مزدور نے آگے کبھی کہا ہے کہ جی مجھے نیند کی گولی دے دیں؟ سارا دن جو گرمی میں کام کرتا رہا ہے روڈ کے اوپر، اس نے کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو خیر یہ کامن بات ہے، تو تھکائیں اپنے آپ کو۔ تھکانے سے مراد یہ ایکٹیویٹیز رکھیں، اپنے معمولات ایسے رکھیں کہ آپ نیند کے قابل بنے۔ اب جیسے تھکن ہے خالد بھائی، جی بعض لوگوں کو تھکن میں نیند آ جاتی ہے، یہ
کامن بات ہے کہ تھکن میں نیند آتی ہے، تقریباً آلموسٹ سب کا یہی معمول. لیکن ایک بڑی مائنر تعداد وہ ہے جسے تھکن میں نیند نہیں آتی. بہت زیادہ تھکن ہو نا تو نیند نہیں آتی، اور خود میرے ساتھ یہ معمول ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. تو اب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی روٹین میں ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کریں، اور اس میں لوگوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں پازیٹیو کہ آپ یوں 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 کریں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب سونے جا رہے ہیں نا تو انٹینشنلی سونے کی انوائرمنٹ کریٹ کر لیجئے. جیسے آپ دیکھیں تو ہمیں سونا ہوتا ہے تو ہم اپنا ڈریس چینج کرتے ہیں ہم اپنا الحمدللہ دینی ماحول کی برکت ہے، یا یوں کہ لیجیے اسلام نے ترغیب دی ہے تو کثیر عاشقان رسول مسلمان جو ہیں وہ وضو کر کے مسواک کر کے سوتے ہیں. تو سونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کی جو لائٹس ہوتی ہیں روم کی، یعنی ایک تو بیڈ روم ہے، بیڈ روم جا رہے ہیں تو جہاں پہ جیسے کراچی میں بہت کثیر گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ بیڈ روم نہیں ہوتے جسے بیڈ روم کہا جائے، یعنی ان معنوں میں کہ اس میں صرف سونے کے لیے جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جو کمرہ ہے اس کی لائٹنگ جو ہے وہ شام کے اوقات میں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ سونے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور ہوتی ہے. تو اس میں بھی مزاج کا عمل دخل ہوتا ہے. جیسے بعض افراد ہوتے ہیں انہیں روشنی میں نیند آتی ہے. صحیح. مجھے ابھی تجربہ ہوا کہ سفر میں تھا تو میں نے لائٹس بند کر دی، تو ایک صاحب نے مجھ سے صبح کہا، پھر جو میرے ساتھ تھے، کہا نیند نہیں آئی رات میں صحیح تھا. یہ تو بہت اچھی نیند آئی، میں وہ لائٹیں بنتی ہیں نا، تو اب وہ مزاج الگ. اچھا ایسے ہی جو ہے نا وہ جو ایٹماسفیئر ہے، کتنی روشنی ہے، کتنی ٹھنڈک ہے. اچھا پھر شور کتنا ہے. بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ معمولی شور چاہیے ہوتا ہے، شور کے لیے آوازیں چاہیے ہوتی ہیں سکون کے لیے نا، یعنی وہ بالکل تنہائی جو ہوتی ہے کہ جس میں پن ڈراپ سائلنٹ ہو، اس میں انہیں خوف فیل ہوتا ہے تو انہیں نیند نہیں آتی، انہیں تھوڑی بہت چہل پہل چاہیے ہوتی ہے. بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی آوازیں برداشت نہیں کرتے، بہت کچی نیند ہوتی ہے، ذرا سا جو ہے نا، یعنی ایک کمرے میں سو رہے ہیں، دروازہ کھلا وہ اٹھ گئے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر آپ کا جو لباس ہے، میں نے نوٹ کیا جب میں آ رہا تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ لباس کتنا میٹر کرتا ہے. جی آپ جو تقریبات کے یا آنے جانے کے لباس ہیں اس میں ہوں اور آپ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو آپ کو ایک بے قلی رہے گی، اور آپ اپنا سلیپنگ ڈریس پہن لیں تو آپ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں. ایک اکثریت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اچھا اسی طریقے سے دعائیں پڑھیں. اسی طریقے سے کھانا میٹر کرتا ہے، سارا دن کیا کھایا اور سونے سے پہلے کیا کھایا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں کم کھایا ہو نا تو اچھی نیند آتی، بعض وہ ہوتے ہیں جو خالی پیٹ نہیں سو پاتے، تو یہ بھی دیکھ لیا جائے. اچھا پھر کیا کھا رہا ہے، یعنی یہ مہروز بھی اس کو اگر کنکلوڈ کریں تو کیونکہ انسان کی عادتیں مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، لہٰذا نیند نہ آنے کی وجوہات بھی مختلف ہوں. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں نا، کمفرٹ زون تلاش کر لیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کنکلوڈ کروں تو میں اس کو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ مجھے پوری دنیا کی تو بات نہیں کرتا، لیکن میں نے جتنا اپنے یہاں دیکھا ہے، پاکستان میں بالخصوص دیکھا ہے، تو ہم نیند کو نا کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی شمار نہیں کرتے. نیند کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی پازیٹیو تھاٹس نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے، کوئی کریٹیو کام کر رہا ہے. کریٹیو ان معنوں میں کہ آگے کریٹیوٹی سے اس کا کوئی لنک ہوگا، ایسا نہیں سوچتے ہم. تو حالانکہ یہ بڑا پازیٹیو کام ہے، اور آپ کی جتنی کریٹیوٹی نکلنی ہے اس میں یہ معاون و مددگار اور سپورٹیو ہو سکتا ہے اس کا رول. تو ہم یہ غور کریں کہ مجھے نا اچھی نیند لینی ہے. جیسے ہم اچھے کپڑے پہننے پہ توجہ دیتے ہیں، جیسے ہم اچھا کھانے پہ توجہ دیتے ہیں، تو ایسے ہی میں اور آپ اچھی نیند پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ اچھی نیند جو ہے وہ آپ کا اگلا دن اچھا کرے گی، اور اگلا دن آپ کی اگلے جو بھی آگے کے ڈیوریشن آنے، چاہے وہ ویک ہو، چاہے منتھ ہو، چاہے سال ہو، چاہے زندگی ہو، اس کے اوپر امپیکٹ اس کا آنا ہے. تو اچھی نیند لیں، سوئیں، اطمینان سے سوئیں، اور دوسروں کو بھی سونے دیں. ساری بات یہ نیند نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ہاں سبحان اللہ، کیا بات آپ نے کی. دوسروں کی زندگیوں میں سکون نافذ کر دیں، یعنی سکون لے کر آئیں. آپ خوشیاں، راحتیں، سکون دینے والے بن جائیں تو انشاءاللہ روحانی طور پہ آپ کو یہی پلٹ کر ملیں گے، اور پھر آپ کو نیند بھی اچھی آنی ہے. تو دوسروں کی نیند خراب نہ کریں، بے حس نہ بنیں، تو دوسروں کی نیند میں بھی معاون ہوں. بہت پیاری بات آپ نے مہروز بھائی ارشاد فرمائی. دوسرے اگر آپ کی وجہ سے چین میں ہیں، وہ آپ کی وجہ سے سکون میں ہے، تو آپ کو بھی سکون ملے گا.
یہ ایسا ریپل ایفیکٹ ہے جو آپ تک پہنچے گا اور پہنچ کے ہی رہے گا. آپ کی وجہ سے اگر کوئی سو رہا ہے, کسی کو چین ہے, کسی کو قرار ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی قرار عطا فرمائے گا. کسی نے کسی عقل مند شخص کے سامنے اپنی نیند نہ آنے کی پرابلم کو بیان کیا, کہا کہ مجھے سکون نہیں ملتا, میں سکون کے لیے کیا کروں. تو اس سیانے آدمی نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ ایسا کرو کہ کسی کی مدد کر کے دیکھو, اگر کسی کی مدد کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا. اس نے یہی کیا کہ مال و اسباب اس کے پاس بڑے تھے, اس نے کہا کہ اب میں اسے ذرا کسی کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہوں, اپنے پیسے کے ذریعے سے کسی کے کام آ گیا. وہ غریب تھا جس کے پاس آج کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی, اور ایک یہ امیر تھا کہ جس کی دولت بھری ہوئی ہے لیکن بہرحال یہ بھی بیچارہ نیند نہ آنے کی الجھن میں مبتلا ہے. جب اس نے اپنی دولت نکال کے اس غریب کی غربت دور کی, اس کی فکر کو دور کر دیا, اس کی معاشی فکر دور ہو گئی اور اس کی نیند کی فکر دور ہو گئی, دونوں کی فکریں پوری ہو گئی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مددگار بن جائیں, آپ کو آپ کی مشکل میں راحت مل جاتی. جی یہ جو آپ نے بات کی, اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, کیونکہ ہم سارا نیند کہتے ہیں, اچھی نیند اچھی نیند اچھی نیند اچھی نیند لیں, لیکن کبھی کبھی نیند خراب کرنے کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے. کسی کو آپ کی ضرورت ہو, وہ فون کر دے, آپ کے گھر کی ڈور بیل بج جائے, یا کوئی آپ کو لینے کے لیے آ جائے اور وہ پرابلم میں ہو. نیند تو خراب ہوتی ہے, لیکن اس وقت حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے, خیر خواہی مسلمین کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیں, انشاءاللہ یہ کم نیند جو ہے نا, کم نیند کے باوجود آپ کی زندگی میں راحت آئے گی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نا نیند کے معاملے میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اور ان کی نیند ذرا سی ڈسٹرب ہونا تو وہ پھر بہت برا بیہیو کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اچھی نیند ضرور لیں, لیکن اچھی نیند سے بھی زیادہ ضروری اچھے اخلاق, اور بلا وجہ کسی کو کچی نیند سے بھی نہ اٹھائیں, یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں ہی شمار ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, بالکل سلسلہ اختتام کی طرف ہے, اور چند اختتامی کلمات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم مختلف ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ نیند نہ آئے تو کیا کریں جناب, ماحول ایسا بنا لیں, اپنے ڈریس کو چینج کر لیں, اپنے بیڈ کو دیکھ لیجئے, اس کو ذرا جھاڑ لیجئے. اس آداب نیند کے حوالے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ جب بندہ اپنے بستر پر آ رہا ہے تو بستر کو جھاڑ لے اور اس پر اوراد و وظائف وغیرہ پڑھے. لیکن نیند نہ آئے تو کبھی یہ اعمال بھی کیجیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں تحریر فرمایا کہ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے یہ آیت کریمہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہی ہے, ورنہ یاد کر لینی چاہیے. یہ آیت درود کہلاتی ہے, اسے پڑھ لیں, اللہ نے چاہا نیند آ جائے گی. ایک اور نیند کا علاج یہ بیان کیا گیا کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 9, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیے, اللہ نے چاہا تو نیند آ جائے گی. ایسا ہی ایک معاملہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے, کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اسے نیند بھی آ جائے گی, مریض صحت یاب بھی ہو جائے گا. ایسا ہی لکھا گیا کہ اگر نیند نہ آتی ہو, بیمار عابد میں امیر علیہ سنت نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے, رسالہ جو امیر علیہ سنت کا ہے بیمار عابد, اس میں یہ نسخہ موجود ہے کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ یہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں وہ نیند عطا فرمائے جس میں اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میسر آ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام اور اختتام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ذکر خدا ذکر